أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام کے تعلق سے پچھلے دروس میں ایک بات سامنے آئی، وہ یہ کہ اسلام ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سکھاتا ہے، اور اسلام میں انسان کے روحانی مسائل کا حل بھی ہے اور جسمانی مسائل کا حل بھی ہے. اسی طرح سے انسان کی مادی ضروریات، دنیاوی ضروریات، ان کا بھی اسلام خیال رکھتا ہے، اور انسان کی دینی اور روحانی ضروریات کے اعتبار سے بھی اسلام میں رہبری موجود ہے. تو ایک انسان جو پورے اسلام پر چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی. صرف پیسوں کا جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایک انسان کا ایک اچھی زندگی گزارنا یہ کامیابی ہے. چیزیں انسان سے باہر ہیں، صفات اور اعمال انسان کے اپنے اندر ہوتے ہیں. تو اصل کامیابی وہ ہے جو اندر ہو، باہر کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے. اس سلسلے میں پچھلے درس میں ایک بات ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، حدیں پار مت کرو. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم جو چاہے کھائیں پئیں اللہ کی شرعی حدود میں، اس لیے کہ آگے کا جو جملہ ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اور حدیں پار مت کرو. تو اسلام میں یہ چیز ہے کہ ہم اپنی ضروریات پوری کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ ہماری ساری ضرورتیں منع کر دے. تم کھاؤ مت، تم پیو مت، تم نکاح مت کرو، تم تجارت مت کرو. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اسلام لذتوں کو قتل نہیں کرتا ہے، لذتوں کی حد مقرر کرتا ہے. اس کو آپ یاد رکھیں. انسان کے دل میں تمنائیں بہت ساری، لذتیں ہیں، خواہشات ہیں، چاہتے ہیں. کسی کے دل میں مال و دولت کی چاہت ہے، شہوتیں ہیں، کھانے پینے کی چاہت، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی تجارت، اچھا عہدہ، بہت ساری چاہتیں انسان کو ہیں. اسلام انسان کی ان تمام چاہتوں کو ختم نہیں کرتا ہے. ہاں، ان چاہتوں میں ایسی حد رکھتا ہے کہ اس کے پار برا ہے، کہ ان حدوں کے پار انسان کا نقصان ہے، دنیا کا یا آخرت کا. تو اسلام انسان کی حد رکھتا ہے. لہٰذا اسلام میں یہ نہیں کہ آپ کو دنیا ترک کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہو، تب جا کے آپ دیندار بن سکتے ہو. ایسا نہیں ہے. اسلام میں جائز حدود میں تمام لذتیں پوری کرنے کی اجازت ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام انسان کی لذتوں کو ختم نہیں کرتا ہے، بس ان کی ایک حد رکھتا ہے. تو حد ہونا ہر چیز میں ضروری ہے، چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اس میں ایک حد ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز انسان کو ایک ہی کام کرنا نہیں ہے. انسان پہ ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں. اب ایک انسان صرف ایک ہی چیز کے پیچھے دوڑنے لگ جائے تو باقی چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے. سادہ مثال آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اس پر شوہر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے بچوں کی بھی ہوتی ہے.
اگر وہ صرف بچوں پر دھیان دینے لگے شوہر کے حقوق رہ جائیں گے، اور اگر وہ صرف شوہر پر دھیان دینے لگے، اس کی ضروریات پوری کرنے لگے، بچوں کے حقوق رہ جائیں گے۔ تو اب ایک ہی چیز کے پیچھے دوڑنا، ایک ہی چیز کا خیال رکھنا دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لہٰذا ہر چیز کی ایک حد رکھی گئی ہے، اور اسلام میں اسی طرح سے حقوق کے اعتبار سے بھی ہر ایک کی ذمہ داری ڈالی، اور لذتوں کے اعتبار سے حد مقرر کی کہ اس کے آگے نہیں جانا۔ پانی پی سکتے، شربت پی سکتے، شراب نہیں، گوشت کھا سکتے ہیں فلاں جانور کا کھا سکتے، لیکن مردار جانور نہیں، یا اسی طرح سے بلی کتا نہیں، چائنا میں کھاتے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ۔ تو اسلام میں حدیں ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ تم کھانا ہی چھوڑ دو، کیونکہ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، اور جب آدمی کھائے گا تو قوت پیدا ہوگی، اور یہ قوت نہ صرف عبادت کے لیے ضروری ہے، دنیاوی کام کاج کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کھائے گا نہیں تو کمزور ہو جائے گا، کمزور ہوگا، عبادت بھی نہیں کر پائے گا، اور دنیا کی بھاگ دوڑ بھی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے، ان کی حد مقرر کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حدیں پار مت کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف کہتے ہیں حد پار کرنے کو، حد سے بڑھ جانے کو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے نکالی ہے؟ اچھے لباس پہننا، اچھے گھر میں رہنا، یہ کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ ایک انسان دنیا میں زینت جائز حدود میں اختیار کرے، اس کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے طیب چیزیں، دیکھیے یہاں پہ اب تفصیل آ رہی ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا میں اجمال ہے۔ اب آگے اللہ نے مزید بتلایا کہ رزق میں سے اللہ نے طیب کو حلال کیا ہے، خبیث کو حرام کیا ہے۔ تو انسان کے رزق میں سے دونوں چیزیں ہیں، چاہے وہ مال ہو یا غذا ہو یا لباس ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس میں سے طیب حلال ہے اس کے لیے۔ طیب کہتے ہیں عمدہ، پاک کو، اور حلال کو بھی کہتے ہیں۔ تو طیب اس کے لیے جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن خبیث کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو طیبات جو رزق میں سے ہیں کسی نے اس کو حرام کیا ہے، جیسے مثلا ایک آدمی سود کا پیسہ کمائے تو یہ اس کے لیے طیب نہیں ہے، یہ خبیث ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی ایسے جانور کا گوشت کھائے جو اسلام میں حرام ہے، وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے۔ تو انسان کمائی کے اعتبار سے اور اسی طرح سے استعمال کے اعتبار سے طیب ہی استعمال کر سکتا ہے۔ اور قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ تمام چیزیں، کھانے پینے، لباس اور ساری چیزیں، یہ طیبات اور یہ حلال چیزیں ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی جائز ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اصل تو حقدار یہ لوگ ہیں۔ بھئی نعمتوں کا حقدار کون ہے؟ وہ انسان جو نعمت دینے والے کو مانتا ہے، جو نعمت دینے والے کا شکر کرتا ہے، جو نعمت کو صحیح طور سے استعمال کرتا ہے، تو اصل حقدار تو وہی کہ اس کو دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھی اصل حقدار ان نعمتوں کے تو ایمان والے ہیں۔ دوسروں کو مل رہا ہے، وہ تو مل رہا ہے امتحان کی وجہ سے، لیکن اصل حقدار ان نعمتوں کے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اور اللہ نے آگے کہا خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو صرف ایمان والوں کو ہی ملے گا۔ یعنی دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں یہ ایمان والوں کو بھی ملتی ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو بھی ملتی ہیں۔ دنیا میں یہ سب کو ملتا ہے، اچھے اور برے سب کو ملتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں امتحان کے لیے سب کو موقع ملا ہے، لیکن آخرت میں امتحان کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پر اب فیصلہ ہوگا۔ وہاں پر اس کو ملے گا جو اللہ والا تھا، اللہ کا بندہ تھا، اور جو اللہ کا بندہ نہیں تھا اس کو نہیں ملے گا۔ جس نے اللہ کا اعتراف کیا، اللہ کو مانا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ کا شکر کیا، جو دنیا میں اللہ والا بن کر رہا،
اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو عطا کرے گا۔ تو دنیا میں تو یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن آخرت میں یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا۔ آخرت میں کفار کو نعمتیں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، نمبر 1، طیبات حلال ہیں۔ اسلام میں نعمت فی نفسی ہی منع نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بھی اتنا سٹریس کر رہا ہوں اس کو کہ بعض ادیان میں، بعض ریلیجنس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل کی چاہتوں کو ٹوٹلی ڈینائی کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے دل میں بہت ساری چاہتے ہیں، کھانا پینا، لباس، شہوت، عورت سے تعلق وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، چاہے عورت کے دل میں مرد سے تعلق کی خواہش ہے، یہ جو خواہشات ہیں بعض دینوں میں ان کو خود ہی برا مانا گیا ہے۔ یہ پورا کا پورا برا ہے۔ جیسے عورت کی چاہت برا ہے، مرد کی چاہت عورت میں ہونا برا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب دینی بننا چاہتے ہیں تو نکاح ترک کر دیتے ہیں۔ ان میں سے جو بہت ریلیجس بننے والا ہوتا ہے اس کو نکاح چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر وہ اچھی چیز ہوتی تو چھوڑتا کیوں؟ منع کیوں ہوتا؟ ان کے نزدیک وہ عیب ہے۔ اسلام میں وہ عیب نہیں ہے، اسلام میں وہ عیب نہیں ہے۔ اگر پہلے 2 انسان جو اللہ نے پیدا کیے، مرد اور عورت، آدم و حوا، اگر یہ عیب ہوتا تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں کہتا اور وہ رک جاتے اس سے تو آج ہم نہیں ہوتے۔ بیوی شوہر کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جتنے اچھے انسان دنیا میں پیدا ہوئے، اگر نکاح کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ اچھے انسان دنیا میں کہاں سے آتے بھائی؟ تو اسلام میں کتنا بڑا بیلنس ہے۔ اسلام میں نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے۔ خواہش فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، چاہتیں، خواہشات خود غلط نہیں ہیں، ہاں اس کو بے لگام چھوڑ دینا غلط ہے۔ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ خواہشات کو قتل نہ کیا جائے، پابند کیا جائے۔ اور یہ اصول آپ اگر زندگی میں دیکھیں تو آپ کو کامیابی کا بنیادی اصول ملے گا کہ ایک انسان مقصد کی خاطر چاہتوں کو جب پابند کرتا ہے تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ خواہشات خود غلط نہیں ہیں، لیکن ان کو پابند بنانا ضروری ہے اور ان کو آزاد چھوڑنا غلط ہے۔ یہ اسلام کی دعوت ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے دینوں کو آپ دیکھیں، وہاں پر تقدس یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی کھائے نہیں، پیے نہیں اور زیادہ سے زیادہ چھوڑ دے اس کو، اور یہاں تک کہ عورت سے دور رہے، بچے کچھ نہیں، اور تجارت نہیں، اور سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ اگر سب نیک بننا چاہیں تو پھر مصیبت ہو جائے گی، سبھی چھوڑ دیں گے، پھر کھیتی نہیں، باڑی کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر چھوڑ دے گا، ڈاکٹری چھوڑ دے گا، تجارت والا تجارت چھوڑ دے گا، سب کچھ چھوڑ دو، دھیان گیان کرو، بس ختم، زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اسلام ایک بیلنس دیتا ہے کہ یہ بھی اور یہ بھی، لیکن حدود اسلام مقرر کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنی حد کس چیز کی ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ جانتا ہے ہمارا بھلا کس میں ہے، ہمارا برا کس میں ہے۔ لہٰذا ہم اپنی چاہتوں کو اس کے تابع کرتے ہیں، جیسے ایک بیمار اپنی چاہتوں کو ڈاکٹر کی رہبری کے تابع کرتا ہے۔ 5 دن تک کورس ہے، یہ مت کھاؤ، یہ کھاؤ، اتنے بجے کھاؤ، اتنی ٹائم مت کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، فلاں مت کھاؤ۔ بعض بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ کہتا ہے یہ مت کھاؤ، گوشت مت کھاؤ، ہضم نہیں ہوگا، پیٹ تمہارا خراب ہے، فلاں چیز مت کھاؤ، فلاں ٹھنڈی چیز مت کھاؤ۔ اب آدمی ڈاکٹر کی مانتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم یہ ہے کہ میں یہ چیز اگر کروں گا میرا نقصان ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے میرا نقصان اس میں ہے۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو نہیں معلوم، اے اللہ ہم کو اتنا ہی معلوم جتنا تو نے بتایا، تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، تو سارے غیوب کا جاننے والا ہے۔
تو ایک آدمی، قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ بتلایا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو ایک آدمی اپنے علم کو اللہ کے علم کے تابع کر دے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اسی کا نام اسلام ہے، اور اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے. لہٰذا انسان بعض اوقات اتنے جذبے میں آ جاتا ہے دین اعتبار سے کہ وہ حلال کو بھی اپنے لیے حرام کر لیتا ہے. یہ اس کے نزدیک اچھا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں میرا اسپریچول اپلفٹمنٹ ہے، دینی بہتری ہے میری اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اس لیے کہ بعض اوقات اللہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدے میں غلو کرنا بھی برا ہوتا ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آدمی دنیا میں اتنا چلا جائے کہ دین کے بارے میں بھول جائے، ایک آدمی دین میں ایسا چلا جائے کہ واجبی حقوق کی بھی رعایت نہ کرے. دونوں غلط ہے، دونوں غلط ہے. اس سلسلے میں کیا رہبری قرآن و سنت میں ہم کو ملتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ایک واقعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کیسے اللہ کا حق اور بندوں کا حق اور خود انسان کا اپنا حق، ان تینوں چیزوں کو بیلنس کرتا ہے. مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اس کو بہت سارے لوگ عمرو پڑھتے ہیں کیونکہ اردو میں لکھا ہوتا ہے. وہ عمرو نہیں ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے قال علی، مجھ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عبداللہ، اے عبداللہ، ان کا نام ہی عبداللہ ہے اور ایک اعتبار سے کہ اللہ کے بندے، یا عبداللہ علم اخبر، کیا مجھے خبر پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے، انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، نہار دن، تصوم روزہ رکھتے ہو، و تقوم اللیل قیام کرتے ہو رات میں، یعنی تہجد پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو رات بھر، دن بھر روزہ رات بھر عبادت. کیا یہ جو خبر مجھ کو پہنچی ہے یہ صحیح نہیں ہے؟ یعنی کہ واقعی ایسا ہے جیسا میں سنا ہوں؟ علم اخبر، کیا مجھے بتایا نہیں گیا یہ بات؟ فقلت بلی یا رسول اللہ، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. قال فلا تفعل، آپ نے کہا ایسا مت کر. فلا تفعل، اگر واقعی ایسا ہے تو ایسا مت کر. کیوں؟ کیا کر؟ صم و افطر وقم ونم. چھوٹا جملہ ہے لیکن اتنا پیارا جملہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں صم و افطر، روزہ رکھ بھی اور مت بھی رکھ، اور وقم ونم، اور قیام بھی کر اور سو بھی. یعنی آپ دیکھیے، کھانا انسان کی ضرورت ہے دنیاوی جسم کی، اور روزہ انسان کی ضرورت ہے روحانی، تقوی کے لیے روزہ ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی، پائٹی جس کو آپ کہیں گے، ایک آدمی کا برائیوں سے بچنے کی کیپیسٹی، صلاحیت. تو تقوی دینی ضرورت ہے، اخلاقی ضرورت ہے، اور کھانا پینا جسمانی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے. صوم و افطر، روزہ رکھ بھی اور افطار بھی کر. کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ روزہ رکھ اور شام میں افطار کر، تو مطلب ہی نہیں ہوا. روزہ رکھے گا تو افطار تو کرے گا ہی بھائی. افطر کا مطلب جو آتا ہے، عید الفطر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ فطر افطار ہی سے ہے. روزہ رکھتے ہیں عید کے دن، بہت سارے لوگ رکھتے بھی بیچارے، عید کی نماز تک روزہ نہیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو اس کو افطار فطر کہتے ہیں کہ اب روزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، کٹ کر دینا، توڑ دینا. اسی سے اللہ کا نام ہے فاطر، فاطر السماوات والارض. فطرہ توڑنا، فطور اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے. تو صم و افطر، روزہ رکھ بھی اور روزہ چھوڑ بھی، یہ مطلب ہوگا اس کا. روزہ رکھ بھی، روزہ یہاں رمضان کی بات نہیں ہو رہی، خوش ہو جائیں گے بہت سارے لوگ. یہ روزہ رمضان کا نہیں ہے کہ چلو رکھ بھی، حدیث میں آیا، دلیل مل گئی بھائی، اور حدیث بھی کہاں کی؟ بخاری مسلم کی ہے.
روزہ رکھ بھی اور چھوڑ بھی. کون سا؟ نفل روزہ، رمضان کا نہیں. تو کبھی روزہ رکھ تو کبھی مت بھی رکھ. انہوں نے کیا طے کیا تھا؟ میں ڈیلی روزہ رکھوں گا سال بھر، اور ڈیلی رات میں تہجد پڑھوں گا رات بھر. تو دن بھر روزہ، رات بھر تہجد کا. ایسا مت کر. کبھی روزہ رکھ تو کبھی چھوڑ بھی دے. اور وقم ونم، رات میں تہجد پڑھ تو سو بھی، کہ تو رات بھی جاگے گا، دن میں بھی جاگے گا، اور دن میں روزہ رکھے گا. اب ان کے نزدیک وہ چیز کیا ہے کہ نماز اور روزے کے ذریعے سے کیا ملنے والا ہے؟ کہ دنیا میں کچھ ملنے والا ہے؟ نہیں، یہ آخرت ہے. اصل وہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اور وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہے. لیکن عبادت سے کون روک رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچئے، یعنی ایک آدمی عبادت کرنا چاہ رہا ہے، اس کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تو ڈیلی روزہ مت رکھ اور تو پوری رات تہجد مت پڑھ. کوئی آدمی کہے گا، اگر آج کوئی مولوی صاحب کہیں، بولیں کیسے آدمی ہے بھائی، آپ عبادت سے روکتے ہو؟ لیکن یہی اسلام ہے. آپ نے کہا صوم و افطر، روزہ رکھ بھی اور چھوڑ بھی. وقم ونم، اور رات میں قیام اللیل تہجد پڑھ تو تھوڑا سو بھی جا. کیوں؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. 4 چیزیں بتائیں. کیا ہے؟ تو روزہ رکھے. اب دیکھیے ترتیب، دیکھیے اس کی، اور کیوں ایسا ہے. 2 حالتیں ہیں، 2 وقت ہیں، حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ انسان تھے. پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن سب سے عقل مند تھے. بہت سے پڑھے لکھے عقل مند نہیں رہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب 2 حالتیں ہیں، ایک ہے دن، ایک ہے رات. 2 اوقات ہیں. 2 اوقات میں 2 اعمال ہیں، نماز اور روزہ. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا رات بھر نماز پڑھنا اور یہ تیرا دن بھر روزہ رکھنا تیری سوشل لائف کو ڈسٹرب کرے گا، فزیکل حالت کو خراب کرے گا. اور اس میں اللہ کا حق تو ادا کرنے جا رہا ہے، عبادت. اس کو اگر اس میں حد پار کر جائے، غلو کرنے لگے، تو بندوں کا حق ضائع ہو جائے گا. تو تجھ کو جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہیں بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، بلکہ خود تیری اپنی ذات کا تیرے اوپر حق ہے. یہ اسلامی کانسیپٹ ہے حقوق کا. صرف اللہ ہی اللہ نہیں، وہ تو ہے، وہ تو زندگی بھر ہے، لیکن اللہ نے ہم پر دوسرے حقوق بھی ڈالے ہیں، ان کی بھی نگرانی کرنا ہے. کیا کہا؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے. بھائی آنکھیں کہاں آتی؟ جسم کے باہر، جسم ہی کا حصہ ہے. لیکن یہ حکمت دیکھیے، بولنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کی نسبت روزے سے ہے، آنکھ کی نسبت تہجد سے ہے. نیند میں کیا ہوتا ہے آدمی کی، اور جاگتا ہے آدمی تو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہوتی، کیونکہ آنکھ بول رہی ہے بند ہو جاؤ. اسی لیے آدمی کو جب نیند آتی ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور آنکھوں کا بند ہونا آنکھوں کا آرام ہے. روزہ آدمی رکھ رہا ہے، جسم کو غذا چاہیے، فوڈ چاہیے، انرجی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں روزے میں کیا حال ہوتا ہے ان کا. جیسے ہی باہر سے آئے مسجد سے نماز پڑھ کے ظہر کی، سیدھا پلنگ کہاں ہے بھائی، جا کے ایک دم پڑے رہتے ہیں. خواتین ہو، سو رہا ہے. باقی دنوں میں کتنا چنچل ہوتا ہے یہ، لیکن روزہ رکھ کے کیا ہو گیا اس کا؟ ایک دم کمزور ہو گیا ہے. اگر پوچھیں گے کتنے بجے جانا ہے، اشارے سے بولے گا
انرجی ایک دم سیو انرجی موڈ میں ہی ایک دم، طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے. بہت سے جھگڑے بھی آدمی اوائڈ کرتا ہے. روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے جانے تو بھائی انرجی اتنی نہیں ہے جھگڑے کے لیے، آدمی لڑتا بھی نہیں. بہت سارے بعض لوگوں میں ہوتی ہے انرجی، جھگڑ روزے میں بھی بولتے نہیں ہیں. تو فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے. یعنی تو روزہ اگر رکھے گا لگاتار تو تیرا جسم کمزور ہو جائے گا، اور تیرے جسم کو سنبھالنا یہ بھی تیری ذمہ داری ہے. اسلام کیا کانسیپٹ دیتا ہے دیکھیے. اسی لیے آپ اپنے ہاتھ کو چاپ آف نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کا اس کا حق ہے آپ پہ. آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے نہیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس جسم کا آپ پر کیا ہے، حق ہے. اور وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے. تجھ پر حق ہے کہ تو ان کو آرام دے، تو ان کو آرام دے. تو دن کا روزہ جسم کے لیے نقصان بنے گا، رات کا جاگنا آنکھ کے لیے نقصان بنے گا. نہ رات میں سو رہے نہ دن میں، تو یہ مصیبت ہے. اور کہا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. یہ دن اور رات کے اعتبار سے جوڑی بتائی ہے، کیونکہ ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ اس کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. اگر یہ رات بھر عبادت کرے گا تو پھر بیوی کے تعلق کے لیے مسائل اس کی زندگی میں آئیں گے. اور اگر دن میں یہ روزے سے ہے تو مہمان تیرے پاس آئے گا نا، تو مہمان جب آئے گا اب کھاؤ، میں بولا آپ بھی آئیے، آپ بھی کھائیے. نہیں میرا روزہ ہے، تو مہمان گلٹی فیل کر رہا ہے کہ میں اس کے سامنے کھا رہا ہوں اور یہ روزے سے ہے، اور میں روزہ رکھنا چاہیے تھا میں نے نہیں رکھا، اور آ کے تکلیف اس کو دے رہا ہوں. تو مہمان کو ایک قسم کی تکلیف ہوگی اس سے. تو نفل روزے تو اگر روزہ نہ رکھے گا، تیرے پاس جو مہمان آئیں گے ان کی مہمانی کیسے کرے گا تو؟ اور یہ بھی ایک اکرام ہے مہمان کا کہ جب مہمان گھر پہ آئے اور مہمان کو آپ کھلائیں تو اس کے ساتھ شریک ہوں. اسی لیے اس سے پہلا جو ایک واقعہ ہم نے دیکھا تھا صحابی کا، اس میں کیا تھا، انہیں کہا کہ تم چراغ صحیح کرنے کے اعتبار سے کوشش کر کے اس کو بجھا دینا. مہمان کیا سمجھے گا، ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن ہم کھا رہے نہیں ہیں. یہ بول سکتے تھے کھاؤ تم، ہم دیکھتے تم کو. کر سکتے ایسا نہیں. وہ اکرام ہے کہ آپ مہمان کے ساتھ شریک ہوں. اس کو برا لگتا ہے اگر آپ بولے دو ان کو کھانا دو، تو بولے میں کھانے کے لیے تھوڑے آیا تمہارے پاس. تو مہمان کے ساتھ جب آپ شریک ہوں گے اس کا اکرام ہوگا. اب تم روزے سے ہو اور وہ مہمان تمہارے یہاں آیا ہے، اگر تم اس کے ساتھ میں کھانا پینا نہیں کرو گے تو پھر یہ مہمان کا اکرام کیسے کرو گے؟ تو اب کیا ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اسلام بتا رہا ہے کہ مرد کے اوپر بیوی کا بھی حق ہوتا ہے اور مہمان کا بھی حق ہوتا ہے. تو سب کے حقوق ادا کرنا یہ ضروری ہے. تو اب کوئی آدمی کہے اللہ بڑا ہے سب سے، اللہ ہی کا حق ادا کرنا چاہیے، باقی کے چھوڑ گئے تو چلتا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں کہ اللہ کا حق اللہ کو دو، بندوں کا حق بندوں کو دو. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اسلام عبادات اور تقوی اور مجاہدے کی بات کرتا ہے، وہیں اسلام انسان کے جسم، اس کے رشتہ دار جو اس کے ماتحت ہیں، بیوی بچے، اور اسی طرح سے سماج میں دوسرے لوگ رہتے ہیں، جیسے مہمان ہے مثال کے طور پر جو گھر کے باہر والا ہے، ان سب کا حق انسان پر مانتا ہے. آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ بیلنس کرے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا روزہ مت رکھتے جا اور تہجد مت پڑھتے جا، آپ نے یہ بھی کہا نہیں. آپ نے کیا کیا، دونوں جمع کیا. آپ نے کہا صوم و افطر و قم و نم، کبھی روزہ رکھ کبھی چھوڑ بھی دے، کبھی تہجد پڑھ تو کبھی سو بھی جا. یعنی رات کا ایک حصہ تہجد پڑھ تو رات کا ایک حصہ سو بھی. کیوں؟ جہاں اللہ کا تیرے پر حق ہے، تیرے بدن کا بھی ہے، اس کو آرام دینا چاہیے.
جہاں اللہ کا حق ہے وہاں بیوی بچوں کا اور مہمان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ان کا اکرام اور ان کی حاجت دینا چاہیے۔ تو یہ جو بیلنس ہے یہ اسلام میں ہے کہ اللہ اور بندے سب کے حقوق کی رعایت کی جائے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے انسان پر اس کا اپنا حق ہے۔ کہاں پڑھے آپ؟ کون بتایا آپ کو؟ ایک آدمی سوئسائڈ کرنا چاہتا ہے، اب سنیے، بلڈنگ پہ سے کودنا چاہتا ہے، نیچے گرنا چاہتا ہے۔ ابھی ایک کل کی ہی نیوز ہے، اللہ نے فرمایا پرسوں کی نیوز ہے، چھوٹی بچی، ماں نے پکنک کے لیے پیسہ اس کو نہیں دیا، گئی سامنے کی بلڈنگ پہ اوپر سے کود کے مر گئی، چھوٹی اسکول کی بچی۔ اب کوئی انسان، اب یہ تو ایسا کیسے نا سمجھی کی وجہ سے کئی لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور دنیا میں مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں۔ بوائے فرینڈ نے دھوکہ دے دیا، گرل فرینڈ نے دھوکہ دے دیا، یا جاب نہیں ملا، یا نکاح کی زندگی میں جھگڑے خوب ہوئے، یا کچھ اور وجہ ہوئی، کبھی ٹینشن بڑے بھی ہوتے ہیں۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اس میں کھو جاتے ہیں کہ موت تک کی خودکشی کی نوبت آتی۔ یہ جائز ہے کیا؟ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میری جان ہے میں کچھ بھی کروں؟ کوئی آدمی، آپ اس کو روکیں گے کیسا؟ قانون اس کو روکے کیسا؟ بھائی مت خودکشی کر، بولے کیوں؟ جان کس کی ہے؟ ہاتھ پاؤں سر پھیپڑے گردے سب کس کے ہیں؟ سب میرا ہے، تو میری چیز کو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بھائی میرا موبائل ہے، میں اس کو پٹکوں، توڑوں، پانی میں پھینکوں، میری مرضی۔ تو یہ باڈی، پورا جسم میرا ہے، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، پہاڑ سے کود کے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو بولنے والے کے پاس کیا ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ بولے میرا ہے، میں کچھ بھی کروں گا اس کو۔ بھائی بولیں گے نہیں تو نہیں کر سکتا ہے، تو قانون نہیں اس کو پکڑ سکتا ہے۔ ٹیکنیکلی وہ جو چاہے کرے، اور فریڈم آف ایکسپریشن، تو یہ کیا ہے؟ ایکچوئل ایکسپریشن ہے، یہ وربل نہیں ہے، جو چاہے کروں میں۔ لیکن یہاں پر آپ اسلام انسان کو بتاتا ہے، ایک تو نص سے صریح ہے، صاف دلیل ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اسلام خود بتا رہا ہے نہیں، یو کی ناٹ کل یور سیلف، تم اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، جان اس کی، تو لایا جان۔ جان کہاں سے آئی تیرے اندر؟ اللہ کی طرف سے آئی، کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہے، وہ اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو مارنے کا نہیں، کیونکہ جان ہماری ہے، اپنے آپ کو قتل کر سکتے نہیں، اٹیمپٹ نہیں کر سکتے۔ دو، تیرا جو جسم ہے، ٹھیک ہے میں مرنا نہیں چاہتا لیکن ٹوٹنا چاہتا ہوں، نہیں۔ تیرا جو بدن ہے وہ تیرا بنایا ہوا ہے نہیں، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا، اور اس کا تیرے اوپر حق ہے کہ تو اس کی نگرانی کرے۔ تیرے اوپر تیرے جسم کا حق ہے کہ تو اس کی نگرانی کرے۔ یعنی اسلام انسان کو یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا اگرچہ مالک ہے، لیکن ایسا مالک ہے کہ اس کی نگرانی اس پر ہے، اور اس کو تکلیف اور شر سے بچانا اس پر لازم ہے، دنیا میں دنیاوی تکلیف سے، عقل مندی اور سمجھداری سے، اور آخرت کے اعتبار سے گناہوں سے بچ کے۔ انسان کے جسم کا اس پر حق ہے کہ وہ اس کو جہنم میں نہ لے جائے، اس لیے گناہوں سے بچنا جو ہے ضروری ہے کہ ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو جہنم میں نہ لے جائیں۔ لہٰذا یہاں پر اسی لیے آدمی جب گناہ کرتا ہے یا غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا کس پر؟ تو اپنے آپ پر ظلم ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے اس کا حق ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے، اور آدمی گناہ کر کے کیا کر رہا ہے؟ اس کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو قرآن میں ظلم کا لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ ظلموا انفسہم وغیرہ وغیرہ، جو بھی آیتیں آئی ہیں اس میں کہ اپنے اوپر ظلم کیا انہوں نے۔ تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی کو عبادات اور حقوق العباد، ان دونوں میں کیا کرنا چاہیے؟ توازن، بیلنس قائم کرنا چاہیے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔
ایک اور روایت سے مزید یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں عبادت ضروری ہے وہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. دین جہاں ضروری ہے وہاں پر دنیاوی چیزیں، خواہشات اور آپس کے تعلقات، ان کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. آئیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثلاثة رہط، تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین لوگوں کا قافلہ، بولیں قافلہ تو نہیں بولیں گے، تین لوگ جماعت بنا کے، تین لوگوں کی ٹکڑی یا جو بھی آپ اس کو کہیں، تو تین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کمرے تھے اور الگ الگ بیوی کا الگ الگ کمرہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے آپ کے گھر. کیوں آئے؟ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی. آپ کے گھر پہ آئے بیویوں کے پاس کہ پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسی عبادت کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ گھر کے معاملات کو زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ بیوی. باہر تو دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، مسجد میں کیسے، بازار میں کیسے، میدان جنگ میں کیسے، سفر میں کیسے، لیکن گھر کے اندر آپ کی زندگی کیسی ہے اور گھر میں آپ کی عبادت کا کیا معاملہ ہے، یہ پوچھنے کے لیے آپ کے گھر آپ کی بیویوں کے پاس آئے. اس سے غور کرنے کی چیز ہے کہ عورت، دیکھیے اس زمانے میں عورتیں علم والی ہوا کرتی تھی کہ لوگ آئے بتاؤ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معمول کیسا ہے. فلما اخبروا کأنہم تقالوها، فلما اخبروا، آپ کی بیوی نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ایسی ایسی ہے گھر میں، آپ ایسا کرتے ہیں. کأنہم تقالوها، انہیں ایسا لگا کہ یہ تو بہت کم ہوا. جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے گھر کے اندر، ان کو ایسا لگا کہ یہ کم ہے. اب انہوں نے کیا آپس میں ڈسکس کیا دیکھیے. فقالوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہم جیسا سمجھ رہے تھے اتنی تو نہیں ہے، تو کہا کہ لیکن کہا ٹھیک ہے کم ہے، لیکن کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ کیوں؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کی اگلی پچھلی تمام چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. آپ کی اگلی پچھلی ساری باتیں ان کے پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی چادر ڈال دی ہے. بھائی نبی کی مغفرت ہو چکی ہے، ہماری نہیں ہوئی. اگر ہمارے نبی عبادت بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، مغفرت ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے آپ کو کرنے کی. لیکن ہمارا معاملہ پھنسا ہوا ہے نا. تو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا کر لیتے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی عبادت بھی بہت ہائی لیول کی ہے، آپ کو بہت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑا سا بھی ایک عمل کر لیں ایک دم ایکسلنٹ ہائی کوالٹی کا وہ ہوتا ہے، ہائی لیول کا ہوتا ہے. ہم کو بہت کرنا پڑے گا تب جا کے وزن بنے گا اس کا. بھائی سونا اور لوہا میں فرق ہوتا ہے نا. سونا تولہ میں ہوتا ہے اور یہ کلو میں، تو یہ زیادہ ہو کے بھی کم قیمت ہوتا ہے اور وہ تھوڑا ہو کے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوالٹی زیادہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوانٹٹی انہوں نے دیکھی، 11 رکعت اس میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں تو یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات میں 11 رکعت پڑھنے کا تھا. حضرت عائشہ کی روایت ہے 4 3 6 3 8 3 یہ ترتیب تھی. کبھی آپ 4 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے 7، کبھی آپ 6 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے تہجد میں، کتنے ہوئے 9، اور کبھی 8 اور 3 11، اس سے زیادہ نہیں جاتے تھے، بہت زیادہ 13. لیکن وہ 13 میں بھی 2 کیا تھی؟ شروع کی 2 ہلکی رکعتیں تھیں شروعات کے اعتبار سے، ریڈی ہونے کے اعتبار سے تہجد کے لیے، پھر 11 پڑھتے تھے. تو یہ رات کی نماز تھی آپ کی. ان کو لگا بہت تھوڑا ہے یہ تو، لیکن وہ تھوڑا 2 رکعتیں کتنی اعلیٰ تھیں. اللہ سے تعلق
نماز میں دھیان، تلاوت کا پڑھنا، دل کی کیفیت، اللہ سے رغبت، آخرت کی فکر، وہ جو کوالٹی اس نماز میں تھی، 2 رکعت بہت بہت بڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اور نبی کہاں، وہ تھوڑا بھی بہت ہے، اور پلس آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، کچھ نئی بھی کی تو مسئلہ نہیں ہے. ہماری مغفرت ہوئی کیا؟ ہماری مغفرت نہیں ہوئی، تو ہم کو بہت کرنا پڑے گا. نبی نہیں کر رہے، اس کو دیکھ کے نہیں چلنا. دیکھیے سمجھیے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑا کر رہے ہیں اس کو مت دیکھو، کیونکہ آپ کی مغفرت ہو گئی، ہماری نہیں ہوئی، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ. اس پہ میں آگے آؤں گا. اب انہوں نے کہا، اب ڈیسیجن کیا ہوا دیکھیے، میٹنگ. قال احدهم، اب یہ تینوں کی الگ الگ اوپینینس اس میں آ رہے ہیں. قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا. ایک نے کہا میں ہمیشہ رات میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی نماز رات کی تہجد چھوڑوں گا نہیں، اور رات بھر عبادت کروں گا ہمیشہ، ابدن ہمیشہ. تو میں ڈیلی ہر رات تہجد کی نماز پوری رات پڑھوں گا. یہ ہوا پہلا. دوسرا، بولے رات تو گئی، دن کا، دوسرے کا شوق دن والا ہے. کیا کہا؟ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر. دہر زمانہ، زندگی، سال، ان معنوں میں آتا ہے. میں روزانہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا. تو سمجھ رہے ہیں آپ اب افطار کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ابھی سے آج سے روزہ شروع کیا تو زندگی کے آخری دن افطار کروں گا، یہ مطلب نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ میں کسی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں، کہ انا اصلی وانا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں ہمیشہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. نفل روزے ہیں یہ. وقال آخر، اب تیسرا بچا، 3 تھے، تیسرے کی رائے کیا ہے؟ تیسرے کا ڈیسیجن کیا ہے؟ وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. تیسرے نے رات اور دن دونوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے. کیا؟ کہ میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا. تو نکاح ہی نہیں تو دن میں دنیا کی بھاگ دوڑ بھی نہیں، اور رات میں بیوی کے حقوق کا معاملہ بھی نہیں. تو سب چھوڑ دو، رات بھر نماز دن بھر روزہ، میرے لیے دونوں بھی ایزی ہو جائے گا. اب یہ تینوں کی بات چل رہی، ابھی فائنل ہوا نہیں کچھ. ایک کہہ رہا کہ دن بھر رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں. دوسرا کہہ رہا میں دن بھر روزہ. تیسرا کہہ رہا نکاح ہی نہیں کروں گا میں. تو نکاح ہی نہیں رہے گا تو سارا مسئلہ ہی ختم. نہ عبادت میں رکاوٹ اور نہ معاش کی تلاش میں بھاگ دوڑ، اللہ ہی اللہ. تو سب نکاح ہی نہیں. نکاح آئے گا تو ساری. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے دوسرے دین ہیں وہاں نکاح چھوڑنا ہی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے ریلیجس، اس لیے نکاح ہی نہیں کرتے ہم لوگ. تو مطلب نکاح کیا ہے؟ بیچ میں رکاوٹ ہے ریلیجس بننے کے لیے. کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا. اب نیت کتنی اچھی ہے بھائی. جو آدمی رات بھر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، غلط کام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھائے وہی کرنا چاہیے. اپنی طرف سے اگر ایک آدمی نیکی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، تو نیکی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے. اب یہ تو تعریف کرنا چاہیے. اگر آج ہمارے زمانے میں کوئی ایسا کرے تو بولیں گے اللہ والے آئے دیکھو، رات بھر تہجد، دن میں بھی جاگتے رات میں بھی جاگتے، کتنے بڑے. دن بھر زندگی بھر روزہ. عید کو بھی بولے ذرا کچھ کھاؤ، میرا روزہ ہے. اللہ والے ایک دم ہے. اور نکاح ہی نہیں کیا زندگی بھر. خواہشات کی ان کو ضرورت ہی نہیں بالکل. اتنی خواہشات پر قابو پانے والے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات آپ نے سنی، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئے اور کیا کہا؟ فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی ہو جو ایسا ایسا بول رہے تھے، یہ جو باتیں کر رہے تھے یہ تم ہی ہو، ایسا تمہاری طرف سے بات آئی ہے، نماز پڑھوں گا، رات سوؤں گا نہیں، روزہ ہی رکھوں گا، کھاؤں گا نہیں اور نکاح ہی نہیں، تم ہو؟ آپ نے آگے کیا کہا؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، جہاں تک کہ میرا معاملہ ہے اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، واتقاکم لہ، اور برائی سے بچنے والا اللہ کے لیے میں ہوں، نفس پر قابو پانے والا، اللہ کا ڈر رکھنے والا میں ہوں۔ تم سب میں زیادہ مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو مجھ کو تو بہت عبادت کرنا چاہیے، ڈر کے کر رہے تم لوگ اتنی عبادت، اور نفس کو خواہشات سے روکنے والا تم سب میں ہوں، تو میں نے سب چھوڑ دینا چاہیے، کھانا پینا بیوی سب کچھ، مجھ کو نہیں دیکھ رہے تم لوگ، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا اللہ کی خاطر میں ہوں، لیکن کیا معاملہ ہے؟ لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں کبھی تو کسی دن نہیں بھی رکھتا ہوں، اور وہ اصلی و ارقد، اور میں رات میں نماز تہجد کی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وہ اتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، نکاح کو چھوڑنا میرا طریقہ نہیں، نکاح میں کرتا ہوں، وہ اور ایک نہیں کئی بیویاں ہیں، وہ اتزوج النساء، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے بے پرواہی کرے وہ مجھ سے نہیں، اور رغب عن کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو کے دور ہو جانا، منہ پھیرنا، وَمَن يَرْغَبَ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ آپ نے فرمایا کہ میں رات میں دن میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، اور رات میں نماز پڑھتا ہوں تو سو بھی جاتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو میرا طریقہ چھوڑے، میرے طریقے سے بے رغبتی کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں، یہ نہیں کہ اسلام سے نکل گیا، بلکہ یہ کہ مجھ سے میرا کیا تعلق ہے، وہ مجھ سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے تو میرے طریقے پہ چلنا چاہیے، میرا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے بتایا کہ آپ کا طریقہ روزہ رکھنے چھوڑنے کا بھی ہے، نفل تہجد پڑھنے سونے کا بھی ہے، اور نکاح کرنے کا بھی، یعنی جسم کا آرام اور خواہشات کی تکمیل اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق اور اپنی ذات کے حقوق، ان سب کو بیلنس کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی نیت بعض اوقات بہت اچھی ہوتی ہے، نیکی کی ہوتی ہے، لیکن وہ نیکی نبی کے سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ہے، تو اس نیکی کی تعریف نہیں کی جائے گی، چاہے وہ نیکی ہو۔ اس پہ غور کریں، آپ اس حدیث کو بطور استدلال یاد رکھیں کہ ایک آدمی بعض اوقات اپنے ذہن میں کسی نیکی کے بارے میں ایک ایسا طرز، ایک ایسا طریقہ اپناتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ نیکی ہے لیکن اس نیکی میں اپنی طرف سے کچھ ایسا کرتا ہے جو نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال سادی دیتا ہوں آپ کو، قرآن خوانی۔ اب ایک آدمی قرآن خوانی کرتا ہے یا خواتین کرتی ہیں، اب ان کو جب بتایا جاتا ہے بھئی یہ ثابت نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا غلط ہے کیا؟ تو تم کس سے منع کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے۔ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو یہ گمراہ لوگ ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ جو قرآن سے روک رہے ہیں یہ گمراہ ہے۔ قرآن پڑھنا کیسا برا ہو سکتا بھائی؟ قرآن پڑھنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں
قرآن پڑھنا نیکی ہے، لیکن قرآن کا یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ فاتحہ کا یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے، سورہ فاتحہ قرآن میں سے نکال دو اگر نہیں دینا ہے فاتحہ تو۔ ایسا سنو ذرا، فاتحہ ہے لیکن فاتحہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ نے سورہ فاتحہ ہے قرآن میں، لیکن اس کے یہ پڑھنے کا طریقہ ہمارے نبی سے ثابت ہے نہیں۔ جیسے یہاں پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ جو تم اپنا رہے ہو یہ نبی کا نہیں ہے، لہذا آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے آخر میں ڈانٹا کہ جو میرے طریقے سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بعض اوقات نیکیوں میں بھی آدمی اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن ایسا کر دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام ایکسیپٹ کرے گا نہیں، وہ اسلام ایکسیپٹ کرے گا نہیں۔ تو اسلام میں یہ ضمنی بات تھی، اسلام میں انسان کے لیے یہ رہبری ہے کہ انسان کے جسمانی حقوق، مادی حقوق اور دنیاوی ضرورتیں اور رشتہ داری اور ذمہ داریاں، ان کی بھی رعایت ہے، اور اسی طرح سے اللہ سے جو بندے کا تعلق ہے اور بندے کی جو اندرونی کیفیتیں، روحانیت، اسپریچول جو بھی اس کی نیڈز ہیں اسلام میں، اس کی بھی رہبری موجود ہے، اور دونوں میں بیلنس کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں انسانیت میں طریقہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایک دم دھارمک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایک دم دنیا والے ہوتے ہیں۔ دنیا والے گناہ کرتے، یہ کرتے، کھاتے پیتے خوش رہتے، اور کبھی تو بھی جا کے اپنے پاپ دھلوا دیتے، ساری فائل ڈیلیٹ، پوری ہارڈ ڈسک فارمیٹ۔ اور جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں یا جو دینی یا مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ سب دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں اور ان کو دنیا کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح طور سے رہبری بھی نہیں دے پاتے ہیں، اور وہ محتاج ہو جاتے ہیں ان کے جو دنیا دار ہیں۔ پھر اس کا اور برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات جس کو جو پسند آئے اس کے حساب سے فتوے بھی دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ ڈپینڈنسی فیکٹر ہے، یہ ان کے اوپر ان کی نربھرتا ہے، جو بھی بولیں گے آپ اس کو، ڈپینڈنسی ان کے اوپر، وہ مدار ان کا انہی پر ہے۔ تو اب یہ فساد سماج میں آ جاتا ہے کہ دنیا دار بگڑ جاتے ہیں اور دین نہیں ہوتا ان میں، دنیا کرتے ہیں، اور پھر آ کے مولوی صاحب دعا کیجئے، یا فلانے پیر کے ساتھ بیعت ہے، یا شجرہ میری قبر میں رکھ دو، یا فلانا حج کر لیا ہو گیا پاک۔ تو اب اس طرح کا شارٹ کٹ نسخہ جو ہے مالدار لوگ چاہتے ہیں، اور بعض اوقات دیندار طبقہ بھی چونکہ ان کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا ان کی چاہت کے مطابق ان کو شارٹ کٹس بتا دیتا ہے۔ تو یہ دین میں خرابی پیدا کرتے، یہ دینی اعتبار سے اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں خرابی پیدا کرتے ہیں، بگاڑ ایک دم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اسلام میں یہ ہے کہ ہم دونوں بیلنس رکھیں، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اسی لیے روزہ ہے، روزہ ہوتے ہی افطار میں جلدی بتایا گیا ہے، جیسی سورج ڈوب جائے افطار کر لو، جب اللہ نے رکنے کے لیے کہا رکو، کھانے کے لیے کہا کھاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی بخاری مسلم کی روایت تھی، یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام میں روحانی اور جسمانی دونوں چیزوں کی رعایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں 10ویں چیز۔ اسلام میں عورت کے حقوق کی بھی رعایت ہے۔ آج موجودہ دور میں عورت کا ٹاپک ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، چاہے عدالت کا معاملہ ہو، پولیس کا ہو، یا جو بھی معاملات ہوں، عورت کا مطلب ایک دم سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے، اور یہ آج ہوا ہے۔ لیکن اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حال پوری دنیا میں نہیں تھا۔ عورت کی جو حالت اس وقت میں تھی وہ ایک دم آدمی کا جو ہے دل دہلا دینے والی تھی، جس کی ایک مثال جو ہے قرآن میں اللہ نے بتلائی، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن
زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا؟ اس بچی سے پوچھا جائے گا تیرا کیا گناہ تھا جو تجھ کو زمین میں دفن کر کے قتل کر دیا گیا؟ یعنی یہ ڈانٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس دنیا میں بھی کسی کو ظلم سے کچھ لوگ پیٹیں اور کمشنر آ جائے اور جس کو مارا پیٹا گیا ہے وہ بھی وہاں پہ ہے اور جنہوں نے مار پیٹ کی ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، اور بڑا ایک دم جو کمشنر یا جو بھی بڑا بادشاہ یا جو بھی کہیں آپ اس کو، جس کا دبدبہ ہے، وہ پوچھے ان سے، اس آدمی سے کیا غلطی تھی تیری، تو ڈرے گا کون؟ جس نے پٹائی کی۔ وہ پوچھ رہا کس کو ہے کہ جس کو پیٹا گیا، جس پر ظلم ہوا، اس کو پوچھ رہا کیا غلطی تھی تیری بتا، تو وہ تو میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن ڈرے گا کون اس سے؟ جن کی واقعی غلطی تھی۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کا مالک ہے، وہ ہر بڑے سے بڑا ہے وہ، اور واقعی کوئی بڑا ہے نہیں، اصل بڑا تو وہی ہے۔ قیامت کے دن وہ اس بچی سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا غلطی تھی تیری، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا۔ آپ اس سماج کو دیکھیں گے، وہ سماج تھا کہ قرآن میں اس کا مینشن آیا ہے کہ عورت بچی جب پیدا ہوتی تھی اس کو عار سمجھا جاتا تھا، یہ ہمارے لیے ناک کٹوانے والی ہے، سر جھکوانے والی ہے، یعنی اس کو ہم کو نکاح کر کے دینا پڑے گا، پھر ان سے دبنا پڑے گا۔ وہ تو آج بھی ہے، لڑکے والے کہ لڑکی والے؟ لڑکے والے، کیا بات ہے، لڑکی والے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو لڑکی والے ہمیشہ ڈرے ڈرے سہمے کیا بولتے معلوم نہیں، لڑکے والے نکاح میں تو ایک دم شیر اور چیتے کی طرح آتے وہ لوگ، لڑکے والے، کرسی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، شربت نہیں، اور یہ نہیں، فلانا نہیں، ان کے ایک ٹھاٹ ہوتے ہیں ایک دم۔ لڑکی والے آپ لے جائیں گے تو بہت مہربانی ہوگی نکاح کر کے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، یہ بوجھ اگر ہمارا ہلکا کر دیں آپ، بہت بڑا احسان، زندگی بھر آپ کی سنتے رہیں گے ڈانٹ۔ آج بھی ہے وہ، عورت کو کمتر ماننا، عورت کو کمتر ماننا، یہ اس زمانے میں آپ سوچیے، آج یہ حال ہے، آج بھی اس زمانے میں دفن بچیوں کو کیا جاتا تھا، آج نہیں کیا جاتا، آج بھی ہوتا ہے۔ پہلے زمین میں دفن کرتے تھے، آج ماں کے پیٹ میں دفن کرتے، دفن تو آج بھی ہو رہا ہے۔ خود ہندوستان کے اندر ابارشن لڑکیوں کا سب سے زیادہ، اس لیے لڑکیاں آج کم ہیں، لڑکے زیادہ ہیں۔ ہندوستان کا حال بتا رہا ہوں میں، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے، کسی بھی جانکار سے پوچھئے، اسٹیٹسٹیشن جو بھی ہوگا اس سے آپ پوچھئے، ہندوستان میں لڑکیاں گھٹ رہی ہیں، لڑکے بڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ لڑکے بہت دے رہا ہے یہاں پہ، اللہ برابر بیلنس دیتا ہے، کسی سال لڑکیاں یا لڑکے بند نہیں ہوتے، سٹاک ختم، اس سال جدھر ادھر لڑکے ہی ہو رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں برابر بیلنس ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ پوری دنیا میں مرد بھی پیدا ہوتے اور لڑکیاں بھی، اور برابر پیدا ہوتے رہتے، لیکن ابارشن کی وجہ سے ہندوستان میں دیکھتے، ڈاکٹر سے پوچھتے لڑکا ہے کہ لڑکی؟ صاحب لڑکی ہے، کر دو کام، کر دیے، اس کو ابارشن کر دیتے سے۔ کتنے ابارشن ہندوستان میں ہوتے ہیں اور کتنی بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اسلام نے اس کو ختم کر دیا؟ نہیں، اگر لڑکی عورت اسلام میں کمتر اور جینے کا حق نہیں رکھنے والی ہوتی، اسلام بتاتا لڑکی تو مار ڈالو اس کو، کیا کام کی۔ اور اس زمانے میں جبکہ قبیلوں میں جنگیں چھڑی ہوئی تھی، اس وقت میں عورت کسی کے قبضے میں آنا بہت مسئلہ مشکل تھا قبیلے کے لیے، کہ اس قبیلے کی عورتوں کو لے جا کے کیا کرتے تھے، قیدی بنایا جاتا تھا۔ تو یہ آر ہوتی تھی کہ لڑکی کا مطلب اس کو سنبھالو، اس کو سیکیورٹی دو، اور کیا کرے گی، جنگ میں کام نہیں آئے گی اپنے، جنگ میں لڑکا کام آتا ہے، بازو میں کھڑے ہو کے لڑتا ہے، لڑکی کی مصیبت ہے، اس کو الٹا اس کو سیکیورٹی دینی پڑے گی، وہ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو۔ اور پھر اگر نکاح کر کے بھی دیتے ہیں تو نکاح کر کے دیں گے وہ لڑکے والے،
تو ان کے آگے ہم کو جھکنا پڑے گا، ان کا ایک پاور ہوگا، وہ آج تک ہے وہ تو اس زمانے میں آدمی پسند نہیں کرتا تھا کہ لڑکی ہو. اسلام نے ترغیب دی. آپ کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دیں جس کے گھر میں 3 لڑکے ہوں پیارے پیارے، وہ جنتی ہے؟ کوئی حدیث ایسی لا کے بتاؤ. لیکن 3 لڑکیاں ہو جائیں اور وہ ان کو پالے پوسے، یہ نہیں کہ لڑکی ہوگی تو ہو گیا دل ٹھنڈا ایک دم، نہیں، ڈیوٹی شروع ہوئی ابھی ختم نہیں ہوئی. ایسی جنت ملنے والی نہیں ہے. جس کو 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کو کھلائے پلائے سنبھالے اور ادب سکھائے، ان کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرے، نیڈز، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو دین بھی سکھائے، تو وہ جنت میں جائے گا. جہنم اس پر حرام ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. وہ بچیاں جہنم سے اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ آڑ. کہاں یہ آپ بتائیے؟ یہ لڑکوں کے لیے نہیں ہے، لڑکے ناراض نہ ہوں، لیکن لڑکیوں کے لیے ہے. کیوں؟ اس زمانے میں لڑکی پیدا ہونا اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. اسلام نے مینٹالٹی عرب کی چینج کر دی کہ عربوں میں یہ چیز بند ہو گئی. بیٹی پیدا ہونا خوشی مانا گیا، نعمت سمجھی گئی. اور قرآن میں اللہ نے ذکر کیا بیٹے بیٹی کو، تو پہلے کس کو ذکر کیا؟ بیٹی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. علماء کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پہلے بیٹی دے بہت تقدیر کی ہے. برکت کی علامت ہے عورت کی کہ پہلے اس کو کیا ملے؟ بیٹی ملے. دوسری بھی برکت نہیں ہے لیکن زیادہ برکت ہے. ورنہ سوچیں گے کہ میری بیوی کو تو پہلے لڑکا ہوگا تو بے برکتی جا کے جھگڑا کریں گھر پہ، نہیں، بلکہ عورت کی خیر یہ ہے. یعنی آپ دیکھیے اسلام راستہ کتنا ہموار کر رہا ہے عورت کے لیے. آج عورت کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی جس کو 3 بیٹیاں ہو جائیں، پوچھتا کوئی آدمی ملتا اس سے، اب تو بیٹا ہوا ہوگا نا، کتنے بیٹے تم کو؟ بولے 3 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹے، یعنی اس کا ہمدرد ہو جاتا ہے. اس کے کیا معلوم، اس کو ایسا لگتا اس پہ معلوم نہیں کون سی آفتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے. ایسے جیسے آدمی کہے میرا پورا جہاز ڈوب گیا. تو 3 بیٹیاں ہیں، تو آدمی کہے 3 بیٹیاں ہیں میری ہیں، تو کہے 3 بیٹیاں، جان دو صبر کرو اللہ تعالیٰ جنت دے گا تم کو. یعنی اس کو ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کوئی عیب کی چیز ہو. وہ جنت ہے اگر پال پوس کے اس کو بدا کر دے، ادب سکھائے، دین سکھائے، صحیح جگہ اس کا رشتہ کر کے نکاح کر دے، اس کا وہ پار ہو گیا. وہ اسلام نے بیٹی کا پیدا ہونا جنت کا ذریعہ بتایا. اور آج عورت کی کیا حال ہوتی ہے جس کو بیٹیاں ہوں؟ ساس تو اس کا پورا جینا حرام کر دیتی ہے، کیونکہ ساس خود عورت ہو کے عورت نہیں چاہتی. دیکھیے کیا لاجک کیا ہے اس کے اندر. خود کیا ہے، بیٹی تھی نا کبھی کہ ڈائریکٹ ساس پیدا ہوئی؟ وہ بھی تو بیٹی تھی، وہ بھی تو بچہ تھی، وہ خود بیٹی پیدا ہوئی. لیکن اس کو کیا چاہیے؟ اس کو سپاہی چاہیے، اس کو راجا بیٹا. تو اب اس کی اس بہو کو اگر بیٹی ہوئی تھوڑا سا اس کو تکلیف ہوتی ہے. نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا، جیسا بیوی کے ہاتھ میں اب نیکسٹ ٹائم لڑکا ہونا چاہیے. پھر لڑکی ہوئی، ارے کیسا ہوئی لڑکی، اور تیسری مرتبہ ہوئی تو سمجھنا اس کو چھوڑ دوسری شادی کر. یا گھر میں ہمیشہ کیسی کیا تقدیر میں آیا تھا، اس کو لائے گھر میں، بیٹے تیری بیٹے تیری، بیٹا دینے کا نام ہی نہیں لیتی. گویا کہ وہ بٹن دبا گی، کیا چاہیے بیٹا، بٹن دبا کے لو بیٹا. جاہل. کون دیتا ہے اولاد؟ اللہ دیتا ہے. اور بیٹی جو اللہ تعالیٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے
کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا لیکن وہ بیٹا رہا نہیں، بیٹیاں ہی آپ کی رہیں. تو اللہ نے کیا ایسا تاکہ امت میں جن کو بیٹیاں ہوں ان کو لگے کہ ہمارے نبی کو بھی تو بیٹیاں ہی تھی. آپ کی بیٹیاں ہی تھی ساری. بیٹا ایک بھی آپ کا پیدا ہوا لیکن وفات ہو گئی بچپن میں، کوئی بیٹا رہا نہیں آپ کا. تو یہاں پر بیٹی اس زمانے میں عورت کا لیول آپ دیکھیے کیا تھا، نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں خود اس کا ذکر کیا کہ بیٹی ہونے کے بعد آدمی کا حال کیا ہوتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان کا حال ہی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ نحل میں کہ جب ان کا حال یہ ہے مشرکین کا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہوتی ہے اور کوئی خوشخبری سناتا ہے اس کو آ کے بیٹی ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے پر اندھیری چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنا غم اندر ہی اندر پی رہا ہوتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے اس بری خبر کی وجہ سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اب اس کے سامنے دو میں سے ایک آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ اس کو اپنے پاس پالے پوسے علی ہون، ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا پھر مٹی میں دبا کے دفن کر دے. قرآن کی آیت ہے، دیکھیے کتنا، اتنی چھوٹی آیت ہے، پورا ایک درس اس پہ سمجھا سکتے ہیں کہ کیا قرآن جو ہے، یعنی باڈی لینگویج قرآن میں بھی ہے. جو سائیکائٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا ہوتا ہے اس کا، کہ آدمی کو جب لڑکی کی خبر دی جاتی ہے چہرے پر اندھیری چھا جاتی ہے، اس کا ایک دم چہرہ اتر جاتا ہے اور اندر ہی اندر اپنا غم وہ پی رہا ہوتا ہے. قدیم غصہ غم اندر پی رہا ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ کیسا ہوا، دس کیناٹ ہیپن ٹو می، ڈینائل. اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کیا کروں، یا تو میں اس کو رکھوں اپنے پاس، پہلا آپشن، لیکن اگر میں اس کو پالتا پوستا ہوں تو ذلت کے ساتھ ہوگا، بیٹی ہوئی بیٹی ہوئی. اور اگر اس کو نہیں پالتا ہوں تو دوسرا آپشن میرے پاس کیا ہے، زمین میں دفن کر دو اس کو، کیونکہ وہاں کیا ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، ڈال دو مٹی کے اندر معلوم بھی نہیں پڑے گا. تو بیٹی اس زمانے میں ایسی تھی. تو آج جب بہت سارے فیمنزم اور وومنزم اور جو بھی باتیں کرتے ہیں، آپ یہ اس دور کی بات، یہ اسلام کی دین ہے. آپ 1400 سال پہلے جاؤ اور دیکھو عورت کیا تھی، تب بات کرو عورت کے حقوق کے بارے میں. یورپ نے بھی بہت بعد میں جا کے 100-200 سال پہلے عورت کو حقوق دیے ہیں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. اس سے پہلے عورت کے لیے کچھ نہیں تھا. عورت کے بارے میں صرف اتنا مانا جاتا تھا، اس کا کام بس اون کے کپڑے بنانا ہے اور کھانا بنانا ہے اور کھلانا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے، یہی سمجھا جاتا تھا. اسلام نے وہ سارے حقوق دیے. پراپرٹی کے حقوق ابھی تک نہیں تھے، کتنے سالوں کے بعد بنے. اسلام نے، آپ زمانے کو دیکھیں کہ کون سے دور کی چیز کب ہوئی ہے. ابھی یہ سب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہے، وہ بھی غلط ہے. بھائی کوئی مسلمان کسی عورت کے ساتھ بدسلوکی کرے تو کیا یہ اسلام کا ظلم ہے؟ نہیں. ایک آدمی بدسلوکی کرتا ہے وہ کسی پہ بھی کر سکتا ہے، عورت پہ بھی اور پڑوسی پہ بھی اور کسی پہ بھی، دوست پہ بھی. تو مسلمان اگر کوئی برا ہے وہ اسلام کی غلطی نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے بھی ہیں، میں شوہر ہوں تو بیوی ہے، اور پلس یاد رکھ انٹو بریکٹس، تو نے ہائی لائٹ کر ایک دم مارکر سے، دہیج نہیں لائی، تو نے دہیج نہیں لائی تو گئی کم سے. دہیج بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے وہ. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اور دو بہویں اگر دہیج کم زیادہ ان میں ہے، اگر 19-20 کا بھی اگر فرق ہے، تو پھر گھر کے اندر دونوں میں سلوک میں بھی فرق ہوگا، بولنے کے اختیارات بھی الگ ہوں گے، اور ساس کے اس کی ناؤ ڈولے گی تو کدھر جائے گی، بڑی والی کے پاس جائے گی یا فلاں والی کے پاس جائے گی، مالدار کی طرف. یہ آج ہمارا معاشرہ، اسلام یہ ہے ہی نہیں. لیکن بہت سارے غیر مسلم جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اصلاً ان کا اعتراض مسلمانوں پہ ہوتا ہے. وہ مسلمان
جو ان کے سامنے آئے جو واقعی صحیح مسلمان نہیں تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کرتے ہیں، مارنا پیٹنا عورتوں کو، ظلم کرنا ان کے اوپر، خود بار خوب کھانا ہوٹلوں میں، رات بھر دیر تک بیٹھنا، بیوی کو خرچہ گھر کا نہیں دینا، بیوی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جی رہی ہے، اپنا برتن دھو رہی ہے، کنگھی چوٹی کرنے کو بھی ٹائم نہیں اس کے پاس، حمال بنی ہوئی ہے، کام والی بنی ہوئی گھر کے اندر، یہ ایک دم سوٹ بوٹ کپڑے پریس ہوئے، ہاں ہو گئے صاحب پہنیے، جا رہا ہے باہر جا کے اول فول جگہوں پر بیٹھ کے ٹائم پاس کر کے آ رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، لیکن کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں، اسلام کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، یہ اصلاً یہ برا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی حال میں 2-1 دن پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ کامن سول کوڈ کے بارے میں کچھ لوگ گئے، اور اللہ کا احسان ہے بہت اچھا ہوا وہ سپریم کورٹ میں جا کے کہا مسلمان عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو کیا کرنا؟ جج پوچھا ان بولے کامن سول کوڈ بناؤ، اور اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو جج نے سپریم کورٹ کے کہا مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا تو ان کو آنے دو نا، تم کیوں آ رہے؟ جوک ہو گیا وہ، جج نے واقعی یہی کہا کہ جب مسلمان عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کو آنے دو، تم کیوں آ رہے؟ اور یہ ہمارا کام نہیں کرنا، یہ چیزیں ہم لوگ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ بہانہ بنا کے اسلام کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں تاکہ مسلمان عورتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، مسلمان عورتوں کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ ظلم ہو رہا، اس پہ ظلم ہو رہا۔ بعض مسلمان ظلم کرتے بھی ہیں اپنی بیویوں پر، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی ساری تفصیل ہم آگے انشاءاللہ۔ آج تو میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہمارا، ہو گیا وقت، ہاں اذان کے لیے وقت ہے یا نماز کے لیے؟ نماز کے لیے 15 منٹ ہے، وقت ختم ہو گیا۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اسلام میں عورتوں کے سلسلے میں ان کے حقوق کی کتنی رعایت ہے اور عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے، یہ مختصر دیکھیں گے، ورنہ اس کے علاوہ انشاءاللہ مستقل ایک ہم اس میں تفصیلی درس کریں گے جس میں اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، کیونکہ اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور اسلامی احکام میں عورت کا مقام کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے، تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، اسلام میں عورتوں سے بدسلوکی ہے، اور اسلام میں عورت کا ایسا اور ایسا ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ ایک مستقل، جیسے یہ کورس ہم نے کیا ہے اسلام میں عورت کا مقام، پورا ایک کورس انشاءاللہ ہم کریں گے تاکہ لوگوں کو واقعی اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے معلوم ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کے احکام پر چلنے کی اور اسلام میں اپنی نجات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔